بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن لائن پرو۔ لرن لائن میں خوش آمدید۔ لرن لائن آپ کے لیے لے کے آیا ہے ویب ڈیزائننگ کا یہ کورس فری آف کاسٹ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ویب ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے اور بنا کسی کوڈ کے، یعنی آپ کو کوڈ کے نالج کے بغیر ویب سائٹ بنانا آ جائے گی۔ تو ہم اس کورس میں کون کون سی چیزیں کور کریں گے؟ ہم اس کورس میں دیکھیں گے کہ واٹ از دا امپورٹنسی آف دا ویب سائٹ، ویب سائٹ کی اہمیت کیا ہے، ویب سائٹ کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں، ویب سائٹ کی بنیادی معلومات یعنی اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کی ایکسٹینشن وغیرہ کیا ہوتی ہے، پھر ویب سائٹ کو کیسے بنایا جاتا ہے، کون کون سے فورم ہیں جن پہ ویب سائٹ کو بنایا جاتا ہے، اور کون کون سی لینگویج ہیں جن کو یوز کر کے بھی ہم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اور لاسٹلی پھر ہم اپنی خود کی ویب سائٹ بنائیں گے۔ اور اس میں بیسک سے لے کے ہم ایڈوانس لیول تک جائیں گے۔ اس میں ہم ایڈوانس جو ٹول ہیں ان کو بھی یوز کریں گے اور وہ آپ کو بھی لوکل ہوسٹ کے اوپر یوز کرنا سکھائیں گے۔ اس میں ہم سی پینل بھی بتائیں گے اور اس میں ہم نیم سپیس وغیرہ یعنی ہوسٹنگ ڈومین کس طرح کنیکشن کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ چیزیں آپ کو کنفیوز کر رہی ہوں گی، تو ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتی ہے ویب سائٹ کی اہمیت، کہ ویب سائٹ کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، ویب سائٹ آپ کے بزنس کی ایک ہب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ چیز لے کے آتے ہیں، اس کے بارے میں مزید آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ کا لنک کہاں پر دیا ہوا، وہاں پر جا کر آپ مزید ان کی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل تو ای کامرس جو سٹور ہیں، ای کامرس جو بزنس ہیں، وہ بہت ٹاپ کلاس جا رہے ہیں اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں دن بدن۔ تو آپ کو اگر آن لائن اپنا کوئی سٹور بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ای کامرس ویب سائٹ کی ضرورت ہے۔ ویب سائٹ آپ کی مارکیٹ میں موجودگی کا بھی ایک ذریعہ، یعنی اگر آپ کوئی کپڑا وغیرہ پہلے واٹس ایپ پہ بیچ رہے ہیں یا فیس بک پہ بیچ رہے ہیں، تو اگر آپ کی ویب سائٹ ہوگی تو جب آپ بیانڈ دا ٹائم لمٹ، جب آپ فیس بک پہ اویلیبل نہیں ہیں، واٹس ایپ پہ اویلیبل نہیں ہیں، تو لوگ پھر بھی آپ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے۔ ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں ودن جو ہے فریکشن آف ڈیز۔ آپ کچھ ہی دنوں میں اپنی ویب سائٹ بنائیں ای کامرس کی اور اپنی پروڈکٹس جو ہے ان کا سورس ڈھونڈیں اور آپ ان کو سیل کرنا شروع کر دیں۔ پہلے سے موجود کاروبار کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ایک لوکل کام کر رہے ہیں، کوئی مینوفیکچر کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا سا کوئی یونٹ تیار کر رہے ہیں یا کوئی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ویب سائٹ کے ذریعے پورے ملک کے اندر جو ہے سیل کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کسی بھی بزنس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ویب سائٹ کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ چیزوں کو بیچ سکتے ہیں، آپ لیڈ جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں سے کنیکشن بحال کر سکتے ہیں، لوگوں کو سروس مہیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ویب سائٹ سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو یہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے پلاننگ کے لیے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ویب سائٹ سے کام کیا لینا ہے۔ ہم اس پہ بیچنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سے لیڈ جنریشن کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنی انفارمیشن لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں، یا لوگوں کو ہم انٹرٹین کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنی پریزنس جو ہے مارکیٹ کے اندر وہ ہم دینا چاہ رہے ہیں، یا پھر لوگوں سے کنیکشن بحال کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ہم کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس حساب سے کہ آپ نے پہلے اپنی ٹائپ، ویب سائٹ کی جو ٹائپ ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس کا ہدف سلیکٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا مواد اور ڈیزائننگ جو ہے، کنٹینٹ اور اس کی لے آؤٹ کو سوچنا ہے۔ کنٹینٹ اور لے آؤٹ کے اندر سیکنڈ سٹیپ آتا ہے گرافکس اینڈ برانڈنگ۔ دیکھیں، اگر آپ کا لوگو جو ہے وہ کسی آپ نے بنوایا ہے یا آپ بنوانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا برانڈ جو ہے مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ نے جو لوگو بنایا اسی کا کلر آپ کی پوری ویب سائٹ کے اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ مین ویب سائٹ دیکھیں، زونگ کی دیکھ لیں، اس کی جیز کی دیکھ لیں، تو ان کا جو لوگو ہے وہ پورا ان کی ویب سائٹ کے اوپر ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ ٹیلنار کی دیکھ لیں، تو اس طرح جو ہے برانڈنگ ہوتی ہے۔ تو آپ کے سارے گرافکس جو ہیں آپ کے لوگو کو ریپریزنٹ کرنے چاہیے، آپ کے گرافکس بھی اور کنٹینٹ بھی۔
کنٹینٹ کی کلرنگ، لے آؤٹ ساری جو ہے آپ کے لوگوں کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح آپ مارکیٹ کے اندر اپنا ایک برانڈ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. کنٹینٹ جو ہے وہ بالکل سالڈ ہونا چاہیے، اور کنٹینٹ کے بارے میں بھی پھر ہم ایک علیحدہ سے جو ہے ہم اپنا کورس رکھیں گے کنٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں. تو اس میں ہم پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھیں گے. ویب سائٹ کی پلاننگ اور مواد جو پہلے میں بات کر رہا تھا، تو آپ دیکھیں یہاں پر ڈیمو کے اندر جو میں نے آپ کو ویب سائٹ دکھائی ہے، اس کا جو لوگو ہے وہ کس طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کے ڈیزائننگ کے اندر، اور اس کا کنٹینٹ بھی جو سارا ہے وہ ہلکی سی ریفلیکشن دے رہا ہے. نیچے باٹم میں بھی ایک ویب سائٹ کا فوٹر دیا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی دیکھیں ان کا جو لوگو ہے وہ کس طرح ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے ریفلیکشن دے رہا ہے. تو اس طرح ایک برانڈ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آپ لے کے آ سکتے ہیں. اس طرح آپ ایک اپنا برانڈ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ویب سائٹ کی خوبصورتی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی کلرنگ، اس کی لے آؤٹ اس طرح پروفیشنل لیول پر ہو کہ وہ لگے کہ کوئی برانڈ ہے. تو اس کو جب ہم ڈیولپ کریں گے، ویب سائٹ بنائیں گے، تو اس وقت بھی ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. یہ کس پلیٹ فارم پہ بنتی ہے؟ تو ویب سائٹ بنانے کے لیے بیسیکلی ہمیں HTML، CSS ان 2 لینگویج کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. تب جا کے ہم جو ہے اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. HTML کے اندر ہم اس کا جو ہے لے آؤٹ رکھتے ہیں، اور CSS کے اندر ہم اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں. لیکن اس کی اتنی کوڈنگ کرنا بہت ٹپیکل ہو گیا، اور جو ہے کوڈر جو سافٹ ویئر جو ان لینگویجز کو جانتے ہیں، وہ جو کوڈ لکھتے تھے ان کے لیے لکھنا بھی مشکل ہو گیا. تو اس صورت میں بہت سارے ٹول مارکیٹ کے اندر آ گئے، یعنی جو آپ کو فرنٹ اینڈ دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر ڈیزائن کرتے ہیں، وہ بیک اینڈ پہ وہ کوڈ خود جنریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں بغیر کوڈ کے ویب سائٹ بھی بنانی جو ہے ہم بنا سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیں میں نے ایک ریفرنس دیا ہوا ہے firstsiteguide.com سے. یہاں پہ جا کے اگر آپ لکھیں کہ کون سا ٹول جو ہے، کون سا اسے کہتے ہیں CMS کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، یعنی ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کو مینیج کرنا، ہمارے امیجز، ہمارا ٹیکسٹ، اس کو پورا مینیج کرنا. تو اس کا جو سسٹم ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے، اس کے لیے جو ٹول ہے وہ کون سا سب سے اچھا ہے. تو آپ کو اس طرح کے کچھ ریزلٹس آئیں گے. WordPress جس کے لائیو ویب سائٹ ہے، یہ اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد وکس ہے، اس کے بعد سکیور اسپیس ہے، جملہ ہے، پھر GoDaddy ویب سائٹ بلڈر ہے. اسی طرح یہ کافی سارے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ شیئر کے حساب سے سب پہ ٹاپ پہ جو ہے وہ WordPress ہی جا رہا ہے. WordPress ایک CMS کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، کنٹینٹ مینجمنٹ ٹول ہے، جس کی مدد سے ہم بغیر کسی کوڈ کو جانتے ہوئے بھی اپنی ویب سائٹ کو بنا سکتے ہیں. تو ہم ان سب کو چھوڑ کے ہم اس کورس کے اندر WordPress کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم WordPress کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کو بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم WordPress کے بارے میں بات کریں یا CMS پلیٹ فارم کے بارے میں بات کریں، ہم تھوڑا سا یہ جان لیتے ہیں کہ ویب سائٹ کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں. ویب سائٹ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا کارپوریٹ ویب سائٹ. کارپوریٹ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس پہ صرف بزنس B2B کچھ انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس پارٹیکولر اس کمپنی کی، بالخصوص اس کمپنی کی جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کے اندر کیا سسٹم ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کیسی ہے، اس کا پروڈکشن لیول کیسا ہے. یہ ساری چیزیں اس ویب سائٹ کے اوپر دکھائی جاتی ہیں. تو ایسی ویب سائٹ جو کوئی چیز نہ بیچ رہی ہے، نہ خرید رہی ہے، نہ کوئی اس طرح کی اس میں صرف پروڈکشن اور اس کمپنی کے بارے میں پورا پروسیجر جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اسے کارپوریٹ ویب سائٹ کہتے ہیں. پرسنل ویب سائٹ ذاتی ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر آپ کی ذات کی جو ہے انفارمیشن، جیسے میں اپنی کوئی ویب سائٹ بنا لیتا ہوں، میں اپنے بارے میں ساری انفارمیشن اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں، تو وہ میری پرسنل ویب سائٹ کہلائے گی. کلاسیفائڈ ویب سائٹ ایسی ویب سائٹ جو کہ اشتہار دیتی ہے. جیسے آپ نے اخباروں کے اندر دیکھا ہوگا، جنگ کے اوپر ایک ہوتا ہے کلاسیفائڈ پیج، تو اشتہار والا پیج. تو اشتہار والی ویب سائٹ کو ہم کلاسیفائڈ ویب سائٹ کہتے ہیں. جیسے یہاں پر OLX.com، تو OLX.com بھی ایک ایڈ والی ویب سائٹ ہے، وہ اشتہار دیتی ہے. اس طرح بہت ساری اور بھی ہیں جو کلاسیفائڈ ویب سائٹ کے اندر آتی ہیں. سوشل میڈیا ویب سائٹ، تو سوشل میڈیا ویب سائٹ کے اندر فیس بک
یہ ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے. یوٹیوب سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے. اس طرح اور بھی کافی سارے ہیں جو سوشل میڈیا جس کے اوپر لوگ سوشلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اسے سوشل میڈیا ویب سائٹ کہتے ہیں. ای کامرس ویب سائٹ ایسی ویب سائٹ جس کے اوپر لوگ بزنس کرتے ہیں, جیسے آن لائن اسٹور, یہ بھی ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے. اسی طرح اور بہت ساری آن لائن کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے جس کے اوپر پیسے کا لین دین ہو تو اسے ای کامرس ویب سائٹ کہتے ہیں. گورنمنٹ ویب سائٹ جیسے پاسپورٹ کے جو ہے ہمارا آفس, ان کی ویب سائٹ ہے. اسی طرح فائنانس منسٹری ہے, ہوم منسٹری ہے, تو یہ ساری گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہیں. اسکول اور گورنمنٹ کے اسکول اور کالجز یونیورسٹیز کی بھی ویب سائٹ ہوتی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہی بنائی جا سکتی ہیں. جسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ویب سائٹ ہیں وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ اداروں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. فورمز ایسی ویب سائٹ جس کے اوپر لوگ کسی خاص ٹاپک پہ آ کے بات کرتے ہیں. مثلاً اگر میں کوئی ایک فورم, ایجوکیشن فورم اوپن کر لیتا ہوں تو اس پہ لوگ جو ہے اس فورم کے اوپر آ کے ایجوکیشن کی ہی بات کریں گے, تو اس کو فورم والی ویب سائٹ کہتے ہیں. ایجوکیشنل ویب سائٹ ایسی ویب سائٹ جیسے لرن لائن پرو ہے, یہ آپ کو آن لائن جو ہے اکیڈمی کی سہولت دے رہی ہے, آن لائن کورس پرووائڈ کر رہی ہے, تو اس طرح کی ویب سائٹ کو ہم ایجوکیشنل ویب سائٹ کہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ جیسے یوٹیوب ہے جو آپ کو آن لائن انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری اقسام ہے. جس یہ قسمیں آپ کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی کلائنٹ, کوئی کسٹمر آپ کو اگر کہتا ہے کہ مجھے کارپوریٹ ویب سائٹ بنانی ہے, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس نے اپنا پروڈکشن پروسیجر, یا اس نے اپنا مینوفیکچرنگ پروسیجر, یا اس نے اپنا بزنس پروسیجر جو ہے وہ شو کروانا ہے. اگر کوئی آ کے کہتا ہے مجھے کلاسیفائڈ ویب سائٹ بنانی ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے کوئی اشتہار والی ویب سائٹ بنوانی ہے. اور اگر کوئی بات کرتا ہے مجھے سوشل میڈیا ویب سائٹ چاہیے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پہ لائیو چیٹنگ, کال, اس طرح کی سوشل شیئرنگ کی جو ہے آپس میں سوشل جو کنیکشن ہے اس کو بحال کرنے کی ویب سائٹ بنانی ہے. اگر کوئی فورم کی بات کرے گا تو آپ کو پتہ ہے کسی خاص ٹاپک کے اوپر بات چیت کے لیے ایک خاص پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. تو اسی طرح اس کی اور بھی بہت ساری ٹائپ ہیں, یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے, جس جو جنرلی مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دی. اس کے بعد ہم تھوڑا سا ویب سائٹ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ویب سائٹ کا سٹرکچر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں, ایک ہوتا ہے ڈومین اور ایک ہوتا ہے ہوسٹنگ. تو ڈومین کیا ہے, ہوسٹنگ کیا ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. جیسے ایک پلاٹ لیا آپ نے, خالی پلاٹ ہے, تو وہ بیسیکلی آپ کی ہوسٹنگ ہے, وہ سپیس ہے, وہ جگہ ہے کمپیوٹر کے اوپر. اب اس کے اندر, اس جگہ کے اندر, اس پلاٹ کے اندر اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں, کمرے بناتے ہیں, اس کے اندر پھر فرنیچر رکھتے ہیں, تو وہ بیسیکلی جو آپ کمرے بنا رہے ہیں وہ پیجز ہیں, اور ان کے اندر جو آپ فرنیچر رکھ رہے ہیں وہ آپ کا کنٹینٹ ہے. وہ آپ کے ویب سائٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کمروں کے اندر جو فرنیچر ہے وہ پیجز کے اندر جو کنٹینٹ ہے جس میں امیج اور ٹیکسٹ وغیرہ آتا ہے. اور لاسٹلی جو ڈومینز ہیں, وہ ڈومین کیا ہے, ڈومین آپ کا ایڈریس ہے, اس پلاٹ کا ایڈریس ہے کہ وہ کہاں پر واقع ہے, وہ پاکستان کے اندر کس صوبے کے اندر کس جگہ پر واقع ہے. تو اس پلاٹ کے ساتھ جو ایڈریس جڑے گا وہ ڈومین کہلائے گی. یعنی اگر ہم ویب سائٹ کی بات کریں تو www.learnlinepro.com یہ بیسیکلی اس کا ایڈریس ہے, یہ ڈومین ہے, اور یہ کنیکشن اس کا بحال ہو گیا ہے ہوسٹنگ کے ساتھ, جہاں پر ہم نے اپنی ویب سائٹ کو رکھا ہوا ہے, جس کمپیوٹر کے اوپر ہم نے اپنی ویب سائٹ کو رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کا جو ایڈریس ہے وہ جب لنک کر دے گا, تو جب بھی ہم براؤزر کے اوپر جائیں گے, اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس ٹائپ کریں گے, تو ہمارا وہ پلاٹ, وہ جگہ جہاں پر ہم نے اپنی ویب سائٹ کا ڈیٹا رکھا ہوا ہے وہ اوپن ہو جائے گی. ویب سائٹ بیسیکلی یہ بھی کسی کمپیوٹر کے اوپر ہم اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں, اور وہ کمپیوٹر 24 آور آن رہتا ہے, اور وہ اسے سرور کہتے ہیں, جس کی مدد سے ہم کسی بھی وقت اپنی ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں. اپنے اس ڈیٹا کو, رکھے ہوئے ڈیٹا کو ہم پڑھ سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ براؤزر کے ذریعے ویب سائٹ کو اوپن کیا جاتا ہے, اور یہ اسی ہوسٹنگ سے ڈیٹا اٹھا کے ہمیں دیتا ہے. لیکن ہم ایڈریس کون سا ٹائپ کرتے ہیں, جو ڈومین ہم نے پرچیز کی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں مزید ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آگے آنے والے لیکچرز کے اندر. ویب سائٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کافی ساری ایکسٹینشنز ہوتی ہیں, جیسے .com, .net, .org, .pk, .au. تو یہ ویب سائٹ کی ایکسٹینشن کہلاتی ہیں.
جیسے learnlinepro.com ہے، تو .com .net یہ ایکچولی کوئی خاص نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن اوورآل آپ اس کو اگر دیکھیں تو .com ایک کمرشل ویب سائٹ، .net کوئی نیٹورکنگ کی ویب سائٹ ہے، .org کوئی آرگنائزیشن ہے، .pk کوئی پاکستان سے بلانگ کر رہی ہے، .au ابوظہبی سے ہے، اور .com.pk بھی ہو سکتی ہے، .education.pk بھی ہو سکتی ہے۔ .education.pk کا مطلب کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے۔ .me بھی ہو سکتی ہے، .us ہو سکتی ہے، .ind ہو سکتی ہے، انڈیا کی ہو سکتی ہے، اسی طرح اور بھی کنٹریز کی ویب سائٹ ہوتی ہیں۔ تو اس میں .com نارملی جو کامنلی چلتی ہے وہ .com چلتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایڈریس اس سے لنک کرنا ہے، کوئی ڈومین خریدنی ہے، .com میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ .net بھی لے سکتے ہیں، .org بھی لے سکتے ہیں، لیکن پروفیشنلی تھوڑا سا یہ ہے کہ .net .org یہ اسپیسیفک ہو جائیں گی کہ یہ نیٹورکنگ ہے، آرگنائزیشن ہے، تو اس میں آپ پریفر کریں کہ .com لے لیں یا .pk لے لیں۔ ان کے بارے میں مزید ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ڈومین خریدتے ہیں اس وقت ان کی قیمتوں کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، اور کہاں سے خریدتے ہیں اور کیسے خریدتے ہیں۔ تو ہم اپنے آنے والے لیکچر کے اندر ان ساری چیزوں کو مزید دیکھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ویب سائٹ جو ہے وہ اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، یعنی اس میں ڈومین ہوتی ہے اور ہوسٹنگ ہوتی ہے۔ تو ویب سائٹ کی پلاننگ کرتے وقت ہم نے دیکھنا ہے اس کا پرپس کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو پھر ہم نے اس کی پلاننگ کرنی ہے کہ اس کے کتنے پیجز ہونے چاہیے، اس کے اندر کون سا کنٹینٹ آئے گا، اس کے اندر کون سے امیجز آئیں گے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو کنٹینٹ ہے اور امیج ہے جو ویب سائٹ بنوا رہا ہے وہی پرووائڈ کرتا ہے، آپ نے جسٹ اس کی لے آؤٹ کو، اس کے ڈیزائن کو مد نظر رکھنا ہے، اس کی کلرنگ کو اس طرح پروفیشنل طریقے سے اس کی کلرنگ کرنی ہے تاکہ وہ اس کی لک جو ہے وہ اچھی بن جائے۔ تو ہم اس کی لک کو بھی مزید دیکھیں گے آپ نے آنے والے لیکچر میں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔